رسالته قال فالتجعت على عرض الرسالة والتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم التجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. مصنف فرماتے ہیں عمل قلیل مفسد نہیں ہے اور عمل کثیر مفسد ہے. پھر جب عمل کثیر اگر اصلاح کے لیے ہو تو وہ بھی مفسد نہیں. مصنف فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز میں حل السراویل اپنی شلوار کو کسی وجہ سے کھولا تو یہ مفسد نہیں. فتح السراویل حل السراویل. اور اگر کسی نے باندھا کیونکہ دونوں ہاتھوں سے ہیں تو یہ مفسد ہے. ہاں اگر اصلاح صلاۃ کے لیے ہو خوف من سقوط ہی تو وہ گر جائے گا تو پھر بعض فقہا نے غیر مفسد لکھا ہے. عمل کثیر مفسد ہے. عمل کثیر اور عمل قلیل کی مختلف تشریح ہے. ایک یہ کہ جس کو غیر مصلی سمجھا جائے یہ کرنے والا غیر مصلی یہ عمل کثیر ہے. اور اگر اس کو مصلی سمجھتے ہیں کہ یہ مصلی ہے تو عمل قلیل ہے. یہ سب سے اچھی تفسیر ہے. نمبر 2 یہ جب دونوں ہاتھوں کو محتاج ہو تو کثیر ہے. جب ایک ہاتھ سے ہوتا ہو تو عمل قلیل ہے. نمبر 3 اگر 3 یا 3 سے زیادہ حرکات ہو ادھر ادھر تو کثیر ہے. اگر 3 سے کم ہو تو قلیل ہے. 4 جس کے لیے مجلس کو تیار کیا جائے کثیر ہے. جس کے لیے مجلس کو تیار نہیں کرتے اتفاقاً کوئی کام ہوا اس کو قلیل کہتے ہیں. نمبر 5 یہ مبتلا بہی کی رائے پر ہے. یہ ضعیف ہے اس لیے کہ مبتلا بہی تو ہر کام کو قلیل سمجھے گا. سب سے پہلی تشریح سب سے اچھی تشریح ہے. دیکھنے والا اس کو غیر مصلی سمجھے تو وہ عمل کثیر ہے. عمل کثیر مفسد ہے. اس کی دلیل یہ ہے ابو موسیٰ اشعری نے کچھ کام کیا نماز پڑھائی. ابو موسیٰ اشعری نے نماز پڑھائی. لوگوں نے کسی چیز کو دیکھا اور ہنسنے لگے تو ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ نماز فاسد ہو گئی. ہنسنا قہقہ لگانا یہ عمل کثیر ہے. الا من قہقہ منکم فی صلاتہ فلیعد الوضوء والصلاۃ. قہقہ کی وجہ سے نماز بھی گئی وضو بھی گیا. اور حدیث میں تشمیت العاطس کو منع کیا اس لیے کہ تشمیت العاطس عمل کثیر ہے. وہ چھینکا اور آپ نے جواب دیا. حدیث میں آتا ہے ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. اس میں کلام الناس نہیں. انما هي الذکر و تلاوت القرآن.
معلوم ہو کہ نماز کے اندر باہر کی چیزیں جائز نہیں ہیں. اس وجہ سے جب امام غلطی کرے تو سبحان اللہ کہو. اور اگر آپ نے کہا امام صاحب آپ کیا کر رہے ہیں تو عمل کثیر ہو جائے گا. اور عورتوں کے لیے تسبیح ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ پیٹو، یہ عمل قلیل ہے. استعانۃ الید فی الصلاۃ، ہاتھ سے مدد لینا صلاۃ میں. مثلا کسی چیز پر ہاتھ رکھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دوسری طرف پھیر دیا، یہ عمل قلیل ہے. اذا کان من امر الصلاۃ، جب نماز کے لیے حاجت ہو، عبث اور فضول نہ ہو. عبث اور فضول ہے، عمل قلیل پہ مکروہ ہے. اذا کان من امر حاجت الصلاۃ، ابن عباس یستعین نے فرمایا آدمی مدد لے سکتا ہے اپنی نماز میں من جسد ہی، اپنے جسد کے ساتھ، بما شاء، جس طرح چاہتا ہے. یعنی اگر ٹوپی گر گئی تو ٹوپی کو سر پر رکھے، اگر کپڑا ہٹ گیا تو کپڑے کو ٹھیک کر دے. یہ ہے من جسد ہی بما شاء، اپنے جسد سے. اگر پاؤں کے سامنے کوئی چیز آئی تو پاؤں سے اس کو ہٹا دے، یہ جسد ہی ہے پاؤں پیر. ابو اسحاق نے قلم سوا کو رکھا نماز میں، ورفعا، ہاں، اور ایک ہاتھ سے رکھا، ایک ہاتھ سے اٹھانا قلیل ہے. معلوم ہوا کہ قلم سوا رکھتے تھے لوگ، یعنی قلم سوا پہنتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو رکھا علی رسلہ الایسر، اپنے بائیں ہاتھ پر. رسل یہ ہاتھ کے جوڑ کو کہتے ہیں، جوڑ، اس کو گٹا کہتے ہیں، اس کو پونچا کہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز میں قیام میں ہاتھ کو ہاتھ میں رکھا تھا، یوں یہاں رکھا یا نیچے رکھا، لیکن رکھا. والعلیۃ علی الید، یہاں عبارت مقدر ہے، فلا یزال کذالک، بس برابر ہاتھ رکھتے رہے، حتی یرجع، حتی یرکع، رکوع تک. حتی یرجع یا حتی یرکع، رکوع. الا ان یحک جلدا، ہاں اگر اپنے چمڑے کو کھجاتے تھے، کسی چیز نے کاٹا ہو تو یہ کر سکتے ہیں. تو یہاں میں نے قریب ہے، یہاں پر ہاتھ رکھا، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا. ہاں اگر یہاں کسی چونٹی نے کاٹا تو اس کو یوں کیا، هذا عمل قلیل. اس سے معلوم ہوا کہ موذی چیز کو دفع کرنا عمل قلیل کے ساتھ جائز ہے، تاکہ خشوع حاصل ہو جائے. اس لیے کہ اگر کوئی چونٹی وغیرہ کاٹے تو اس کی وجہ سے نماز خراب ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اگر امام محل سجدہ سے آگے چلا گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، محل سجدہ سے. اور اگر مقتدی 2 صف آگے بڑھ گیا مسلسل تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ یہ کہ تھوڑی دیر گیا اور پھر رک گیا، پھر آگے چلا گیا، پھر کوئی حرج نہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف، حدیث گزری ہے. فاستجعت على عرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبه في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، کیونکہ گھڑی موجود نہیں تھی.
استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے نیند کو دفع کیا، یعنی اپنے چہرے پر ہاتھوں کو پھیرا تاکہ نیند کے اثرات ظاہر ہو جائے۔ ثم قرأ العشر الآیات، پھر 10 آیتوں کو پڑھا۔ خواتم سورۃ آل عمران، ان فی خلق السماوات کے بعد۔ ثم قال إلى شبل معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي۔ قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت معه مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پیچھے کی طرف سے مجھے دائیں طرف لے آئے۔ یہ ہے عمل قلیل، آگے سے نہیں پیچھے سے، اس لیے کہ آگے سے تقدم علی الامام ہو جائے گا۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی رأسی فأخذ بأذنی الیمنی یفتلها، اور کان کو پکڑا مروڑا یوں۔ یہ عمل قلیل ہے، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے اس کو مسلنا، اس کو مروڑنا بیدی۔ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر۔ یہ فصلی رکعتین ثم رکعتین بعد العشاء ہے، 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں، اور اس کے بعد رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین 8 تہجد ہے، ثم اوتر وتر ہے۔ ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر ثم خرج فصلى الصبح۔ اور یہ تو آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے 6 نمبر تھے اس رات کو، وہ 6 نمبر 2 مرتبہ بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما ينهى من الكلام في الصلاة، نماز میں بات چیت ممنوع ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ قلیل نماز کے فائدے کے لیے قلیل مفسد نہیں ہے، کثیر مفسد ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ناسی اور جاہل اس کا کلام مفسد نہیں ہے، اور اگر ناسی نہیں، بھول نہیں گیا ہے، جاہل نہیں، مفسد ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں اگر اپنے آپ کو خارج الصلاۃ سمجھ لیا مفسد نہیں، اور اگر اپنے آپ کو داخل الصلاۃ سمجھا تو کلام مفسد ہے، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ میری نماز ختم ہوئی، بات چیت کی، حالانکہ نماز باقی ہے، تو یہ مفسد نہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہر قسم کا کلام ناسی ہو یا جاہل ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، مصلحت صلاۃ کے لیے ہو یا نہ ہو، مفسد ہے۔ مصنف احناف کے ساتھ متفق ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم کی حدیث ہے ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اس میں کسی قسم کا کلام جائز نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد ہے، اس کے ساتھ ہے انما هو التسبیح، نماز تسبیح ہے، تکبیر ہے، قراءت القرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، مرد سبحان اللہ کہے اگر امام غلطی کرے، اور عورت ہاتھ پر ہاتھ پیٹے۔ اس سے بھی معلوم ہو کہ کلام کی گنجائش نہیں، کلام نہیں کر سکتا۔ اور مصنف نے حدیث نقل کی ہے
کہ ہم نماز میں سلام کرتے تھے اور حضرت جواب دیتے تھے. جب نجاشی کے پاس واپس ہوئے، نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے، سلام کا جواب نہیں دیا. معلوم ہو سلام کا جواب دینا مفسد الصلاۃ ہے. ان فی الصلاۃ لشغلا فرمایا. مصنف نے روایت نقل کی ہے کہ ہم بات چیت کرتے تھے جب قوموا للہ قانتین مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کیونکہ مدنی آیت ہے، تو بات چیت نماز کے اندر کلام بالکل بند ہو گیا. فأمرنا بالسکوت، اس کو ذکر کیا ہے. دوسرے ائمہ ذوالیدین کی روایت سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھائی، 4 کی جگہ یا 3. تو سب لوگ خاموش تھے. ذوالیدین کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا نماز میں قصر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں. پھر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے فرمایا جی بجائے 4 کے 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں ہو گئی. یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورا کیا اور نماز ہو گئی. تو مالکیہ کہتے ہیں لا یفسد القلیل، حالانکہ یہ تو قلیل نہیں، پوری بات چیت ہوئی. امام شافعی فرماتے ہیں کلام الناسی والجاہل بالحرمت، جو حرمت کا جاہل ہو وہ مفسد نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بمنظر ناسی، بھول گئے تھے کہ نماز باقی ہے، نماز کا باقی رہنا بھول گئے تھے. امام احمد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خارج الصلاۃ سمجھا، اس لیے بات چیت ہوئی. احناف کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کلام فی الصلاۃ موجود تھا، پھر کلام بند ہو گیا. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد جذع جو مسجد کے قبلے میں پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ تکیہ لگائے. معلوم ہوا کہ قبل بنا المنبر، منبر کے بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، بدر سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اس لیے یہ واقعہ ابتدا کا ہے. اور ذوالیدین یا ذوالشمالین ان کا نام ہے عمیر ابن عمر ابن ندولہ، نون ضاد لام کے ساتھ، اور ان کو خرباق بھی کہتے ہیں. خرباق کے معنی تیز چلنے والا. اور ذوالیدین اور ذوالشمالین بھی کہتے ہیں. ذوالشمالین کہتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ اچھا لفظ رکھا ذوالیدین. ذوالشمالین اچھا نہیں، شمال والا. ذوالیدین اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں طول تھا، یا ذوالیدین کہتے ہیں سخاوت کرنے والے تھے. تو دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ ذوالیدین کا واقعہ صلاۃ میں کلام کے بند ہونے کے بعد، صلاۃ میں کلام بند ہو چکا تھا، حرام ہو چکا تھا، اس کے بعد کا واقعہ ہے. اور کہتے ہیں کہ ذوالشمالین بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین بعد میں باقی رہے. تو یہ ذوالیدین ہیں جو بدر کے بعد کافی مدت باقی رہے، خلفائے راشدین کے زمانے تک. یہ وہ حضرات فرماتے ہیں. ذوالشمالین الگ ہے، ذوالیدین الگ ہے. احناف کہتے ہیں بھائی ذوالشمالین اور ذوالیدین ایک ہے. جب آپ کہتے ہیں ذوالشمالین بدر میں شہید ہوئی تو ذوالیدین بھی شہید ہوئی، دونوں ایک ہیں. اور یہ خود حدیث سے مفہوم ہے. نسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم فی الرکعتین، حضرت بھول گئے اور 2 رکعت پر سلام پھیرا. فقال له ذوالشمالین، ذوالشمالین میں کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ فقال،
بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق ذو الیدین، یہ کو پہلے ذو الشمالین، اب فرماتے ہیں اصدق ذو الیدین، معلوم ہوا دونوں ایک ہے۔ رواه النسائی، نسائی انشاءاللہ جب منتخبات پڑھیں گے تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ ہے وہ حدیث جس میں دونوں ایک ہیں۔ اسی طرح ذو الیدین کا جو پوتا ہے، ذو الیدین کا پوتا، وہ کہہ رہا ہے ابو محمد الخزاعی، ذو الیدین احد اجدادنا، ذو الیدین ہمارا جد ہے، وہو ذو الشمالین، اور وہ ذو الشمالین ہے، کذا فی الکامل للمبرد، اور طبقات ابن سعد میں ہے ذو الیدین یقال له ذو الشمالین، یہ دونوں ایک ہیں۔ تو جب یہ بدر میں شہید ہوئے تو یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، جس کے اندر ان كنا لنتکلم فی الصلاة علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مدینہ منور میں ممانعت آئی قوموا للہ قانتین کے ساتھ۔ اس پر اشکال ہے، وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور 4 کی جگہ 2 پڑھائی، جس سے پتہ چلا کہ ابو ہریرہ شریک تھے۔ ابو ہریرہ شریک ہو تو پھر تو بعد کا واقعہ ہے، لأنہ اسلم سنۃ 7، سن 7 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی ہیں صلی بالمسلمین، بنا کا مطلب بالمسلمین ہے، ابو ہریرہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ان کتاب الحج میں آنے والا ہے صفحہ 213 پر 213، اس پر روایت آنے والی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا طفنا بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی ہم نے سعی کی اور حلال ہو گئے عمرے سے، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، اور ہم بیویوں کے پاس آئے۔ ابن عباس بیوی کے پاس تھوڑے آئے تھے، وہ تو بچے ہیں، یعنی مسلمان بیویوں کے پاس آئے اور مسلمانوں نے تحلیل کر دی، حلال ہو گئے۔ اور دوسری دلیل خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں بینا نحن، اسی درمیان میں کہ ہم مسجد میں تھے، بینا نحن فی المسجد اذ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فقال، بس فرمایا انطلقوا الی یہود، یہود کے پاس جاؤ، یہود کے پاس گئے اور ان سے کہا گیا کہ فیصلہ یہ ہے تم یہاں سے نکلو۔ تو یہاں بنا کا یہ مطلب نہیں کہ ابو ہریرہ موجود تھے، مسلمان موجود تھے، اس لیے کہ 4-5 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت ابو ہریرہ کہاں تھے، 7 ہجری میں آئے۔ تو یہ دوسرا واقعہ مذکور ہے صفحہ 449 پر، پہلا واقعہ مذکور ہے صفحہ 213 پر۔ اب اگر وہ حوالے نکالیں گے تو اس میں ٹائم چلا جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بعد میں خود دیکھ لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنا کا لفظ بالمسلمین کے معنی میں ہے، بنا کا یہ مطلب نہیں کہ میں خود حاضر تھا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ یا فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ، قانتین ساکتین کی معنی میں ہوا۔ اب ما يجوز من التسبیح والحمد في الصلاة الرجال، تسبیح اور الحمدللہ رجال کے لیے، یعنی اگر رجل کو لقمہ دینا چاہے تو اس کے لیے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، صرف سبحان اللہ زیادہ ہے۔ اور صفحہ 162 پر مذکور ہے فَلْيُسَبِّحْ فَلْيَقُلْ سبحان اللہ، آدمی سبحان اللہ کہے اگر امام کو لقمہ دینا ہو۔
اسی طرح تسبیح میں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی عادت ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ پیٹتے ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ پیٹنا بتلانے کی علامت ہے، غلطی کو بتلانے کے لیے ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، عمرو بن عوف کے درمیان صلح کے لیے ان کے درمیان تو میں ہو گئی، فحانت الصلاة وحضر وقت الصلاة فجاء بلال أبا بكر فقال فليس النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر فتأم الناس قال نعم إن شئتم اس لیے کہا کہ اگر تم ابھی چاہتے ہو، تو ہم نے ان کو بتلایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ جب اگر میں نہیں پہنچا تو آپ بلال رضی اللہ، تو آپ ابو بکر کو بتلا دیں کہ وہ نماز پڑھا گئے۔ نیند آ گئی آپ کو؟ نیند آئی؟ فقام بلال الصلاة، اقامت کی بلال نے رضی اللہ عنہ، فتقدم ابو بکر فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا، چیرتے رہے مقام امامت پر پہنچے قریب میں، حتى قام في الصف الاول واخذ الناس بالتسبيح، اور لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ یعنی ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی کف کو مارنا، یعنی یوں کرنا، یوں نہ کرے، اس لیے کہ اس طرح کرنا، تالی بجانا، یہ تو لہو لعب کے لیے ہے اور یہ اطلاع دینے کے لیے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تسبیح فقال سال هل تدرون ما التسبیح؟ التسبیح یعنی تسبیح زیادہ استعمال نہیں، اور تسبیح کا لفظ زیادہ استعمال ہے، ایک ہاتھ کے صفحے کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارنا۔ وكان ابو بکر لا يلتفت في الصلاة، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ فلما اکثروا، جب بار بار انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ پیٹنا شروع کیا، التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، اشار الیہ مکانک، الزم مکانک، فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ، حمد اللہ اما باللسان و اما بالقلب، اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آگے ہونے کے لیے فرمایا، ثم رجع القحرا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ قحرا کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی طرف آنا، قرأ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى، جس میں یہ ہے کہ تسبیح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تسبیح مت کرو، اس کی جگہ سبحان اللہ کہو۔ ابو بکر صدیق نے الحمدللہ پڑھا، اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ باب من سمى قوما او سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم قول۔ به إليه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد العمري عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض۔ مصنف فرماتے ہیں
ان سمّا قوما، جس نے کسی کا نام لیا قوم کا، اور یہ کہا السلام علی قوم فلانی، فلان قوم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، تو نماز فاسد نہیں. یا نام لیا اللہم انزل ولید ابن الولید، اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انسان سے خطاب نہیں، تو اس سے نماز فاسد نہیں. اور سلم فی الصلاۃ، یا نماز میں سلام کیا علی غیر مواجہۃ، بغیر خطاب کے، مخاطب بنانے کے بغیر. مخاطب نہیں بنایا کسی کو، یا مخاطب بنایا لیکن وہ لا یعلم، اور جن پر سلام ہے ان کو علم نہیں، وہ سامنے موجود نہیں، تو پھر بھی نماز فاسد نہیں. جیسے السلام علیک ایھا النبی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن وہ لا یعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں جانتے. فرشتے پہنچائیں گے وہ الگ بات ہے بعد میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں السلام علیکم ایھا النبی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست نہیں سنا. تو اگر براہ راست ہو تو پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی. مثلا آپ کسی سے کہیں السلام علیکم یا ولی عہد، اور وہ سامنے موجود ہے، تو نماز فاسد ہے. اس لیے کہ یہاں سلام مقصود ہے، خطاب مقصود ہے، اور مخاطب موجود ہے وہو یعلم، اور یہاں لا یعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست معلوم نہیں، فرشتے پہنچائیں گے تو وہ بات کی بات ہے. اور ایھا النبی جو پہلے گزرا تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکایت نہیں ہے بلکہ انشاء ہے. انشاء ہو تو پھر بھی نماز ٹھیک ہے، اس لیے کہ انشاء میں وہو لا یعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور ان کو معلوم ہے. یا اگر کوئی کہے السلام علی جبریل و میکائیل، تو اس میں بھی خطاب نہیں ہے، خطاب نہیں تو نماز فاسد نہیں ہے. اور ایک قول آپ کو بتایا تھا کہ السلام علی النبی ایھا النبی السلام علیک ایھا النبی، یہ خطاب حاضر فی القلب کو ہے، اور خطاب حاضر فی القلب کو اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے. جیسے الا یا رسول اللہ انت رجاؤنا وکنت بنا برا ولم تک جافیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری امید کی جگہ تھے، وکنت بنا برا، آپ احسان کرنے والے تھے، ولم تک جافیا، اور بے وفا نہیں تھے. تو یہ جائز ہے، لیکن یہاں مقصود اظہار محبت ہے، یا یہاں مقصود حاضر فی القلب کو خطاب ہے. یا منزل سلمہ سلام علیکم، اے سلمہ کے منزل السلام علیکم. یہ نہیں ہے کہ مکانات سن رہے ہیں، اظہار محبت کے لیے. حل الازمن اللاتی متین رواجہ، کیا زمان گزرا ہوا زمانہ واپس آ جائے گا یا نہیں. وحل یرجع التسلیم او یکشف العمی، اور کیا سلام کا جواب دے گا، او یکشف العمی، یا محبت کو دور، جہالت کو دور کرے گا. ثلاث الاصافی والدیار البلاطع، یہ مشہور اشعار ہیں. تو مصنف نے یہی فرمایا، کسی قوم کا نام لیا، اور سلم فی الصلاۃ، یا نماز میں سلام کیا، علی غیر مواجہۃ، بغیر سامنے مخاطب بنانے کے. مواجہت کا مطلب سامنے کسی کو مخاطب نہیں بنایا، مواجہہ کا مطلب سامنے ہونا. وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَالْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ لَا يَعْلَمُ،
يعني إذا سلم على غير المخاطب فهو ليس بمفسد. غیر مخاطب پر سلام ہو تو مفسد نہیں، مخاطب پر سلام ہو السلام علیکم ماشاءاللہ آپ آ گئے پھر نماز پڑھ. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا ابو عبد الصمد عمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين ابن عبد الرحمن عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول ابتداء میں التحیات في الصلاة ونسمي نام لیتے تھے ويسلم نام لیتے تھے ويسلم بعضنا على بعض، بعض پر سلام بھیجتے تھے اور کرتے تھے. السلام علیکم آپ آ گئے، السلام علی جبریل و میکائیل. فسمعه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال قول التحیات للہ والصلاة والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حدیث ذکرهم فانکم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله. ہر بندے پر سلام ہوئی صالح فی السماء والارض. باب التسبیح للنساء. مالکیہ کی تردید ہے، وہ کہتے ہیں یہ عادت پر محمول ہے، اس پر محمول نہیں ہے کہ عورت اگر لقمہ دینا چاہے تو ہاتھ پر ہاتھ پیٹے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں یہ عورت کو بتلانا ہے کہ اگر عورت کسی امام کو لقمہ دینا چاہے تو بجائے اس کے کہ بولے ہاتھ پر ہاتھ کو پیٹے. اگر وہ بولتی ہے اور اس نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ تو اصح قول کے مطابق صوت العورت لیس بعورت، عورت کی آواز عورت نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ جب عورت کی آواز عورت ہے تو ظاہر کرنے سے نماز فاسد ہوگی، ایسا نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو چھپائے. ممکن ہے کہ اس کی آواز میں کشش ہو اور اس کشش کی وجہ سے دوسروں کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، ایسا نہ ہو. اس لیے کہ بشار کا شاعر ہے جیسا اللہ صحیح ہے کہ کبھی کبھی آنکھوں سے پہلے وہ خود نابینا تھا تو وہ کہتے کبھی کبھی آنکھوں سے پہلے کانوں کی ذریعے سے عشق پیدا ہوتا ہے. جب خوش آوازی سن لے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ نابینا تھا، لیکن کانوں کے ذریعے سے عشق و محبت پیدا ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو. آپ کو بتایا تسبیح یہ ہے کہ ایک ہتھیلی کو دوسرے کے پشت پر یا دو انگلیوں کو، اس کو بھی تسبیح کہتے ہیں، دو انگلیوں کو مارنا پیٹنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان حدثني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للنساء والتسبيح للرجال. هذا ليس من العادة. یہ عادت کو بیان کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں فلیسبح الرجال، جب فلیسبح ہو تو نساء کے ساتھ فلیصفق النساء. یا فلتصفق. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. یہ بھی عمل قلیل کا ذکر ہوا. من رجع القهقرة في صلاته وتقدم بأمر ينزل به. یہ بھی بیان نوع من العمل القلیل. عمل قلیل یہ قسم ہے کہ پیچھے ہٹا پھر آگے گیا کسی کام کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو بتایا اگر امام ہے تو مقام سجدہ سے آگے نہ بڑھے، حرکات متوالیہ مسلسل کے ساتھ. اور اگر مقتدی ہے تو 2 صف کی مقدار تک اجازت ہے، آگے نہ بڑھے.
اور اگر صحرا میں ہے تو وہاں بھی 2 صف تک کی اجازت ہے۔ رواہ سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں فرفع ابو بکر یدیہ ثم رجع القہقرہ، ابو بکر نے ہاتھ اٹھائے پھر قہقرہ واپس ہوئے، یعنی نماز باقی ہے۔ اور یا سہل کی روایت دوسری ہے جس میں ممبر کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قیام اور رکوع کیا اور سجدے کے لیے نیچے اترے، یا رکوع اور سجدے دونوں کے لیے نیچے اترے۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين ابو بکر يصلي بهم ففجأهم اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قد کشف صدر حجرت عائشہ ونظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص ابو بکر على عاتبيه، لیکن پھر آگے بڑھی، نکص رجع وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يريد ان يخرج الى الصلاة وهم المسلمون، اور مسلمانوں نے ارادہ کیا، یعنی مسلمان قریب تھا ان یفتتنوا فی صلاتهم کہ ہنسنا شروع کرے، فرحم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة فارق الستر وتوفي في ذلك اليوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں جو فنكص ابو بکر على عقبیہ، یہ محل ترجمہ۔ جی بتلاؤ۔ عبداللہ